बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो परेशानियों से, मसाइल से, तकलीफ़ों से, टेंशन से, डिप्रेशन से, एंजाइटी से, नाकामी से, गुनाहों से, बुराइयों से बचना चाहते हैं और कामयाबी के रास्ते पर चलना चाहते हैं। वो लोग जो कोशिश कामयाबी की करते हैं लेकिन नाकामी मिलती है, वो लोग जो खुश रहना चाहते हैं लेकिन गम मिलते हैं, वो लोग जो आगे बढ़ना चाहते हैं लेकिन पीछे जाते हैं, वो लोग जो नेक होना चाहते हैं लेकिन बुराई की तरफ चले जाते हैं। आखिर इसकी वजह क्या है कि जो हम चाहते हैं वो नहीं होता और जो हम नहीं चाहते वो होता है। हम क्यों गलत रास्ते का इंतखाब करते हुए ये जानते भी हैं कि ये गलत है, इसमें हमें नुकसान होगा, फायदा नहीं है, उसके बावजूद हम गलत रास्ते के ऊपर क्यों जाते हैं और क्यों अपनी जिंदगी, अपनी दुनिया, अपनी आखिरत सब कुछ बर्बाद कर देते हैं, अपने तल्लुकात बर्बाद कर देते हैं। तो ये कामयाबी का एक ऐसा नुस्खा, वो मैं क्रक्स आपको समझाने लगा हूं, वो 4 उसूल बताने जा रहा हूं जिसके ऊपर हमारी सारी जिंदगी चलती है। और यकीन माने, ये पूरी वीडियो देख के अगर आप इसको समझ गए तो आप जिंदगी वैसी होगी जैसी आप गुजारना चाहेंगे। आप वहां पे पहुंचेंगे जहां पे आप पहुंचना चाहेंगे, ना कि जो इससे पहले जिंदगी में होता रहा है। तो 4 बातें समझिएगा, उसके बाद मैं एक फार्मूला आपको सिखा दूंगा और आज से आप उसको प्रैक्टिस शुरू कर दें और अपनी जिंदगी को भी बदलें और दूसरे लोगों को भी जिंदगी को बदलें और एक आसान जिंदगी, एक कामयाब जिंदगी, एक पुरसुकून जिंदगी बनाएं और अपनी दुनिया को भी और अपनी आखिरत को भी कामयाब बनाने के लिए स्ट्रगल करें। तो ये 4 जो बातें मैं आपको बताने जा रहा हूं, उसके अंदर सबसे पहली बात जो है, याद रखिएगा कि इंसान जो है वो प्लेजर वर्सेस जो है, अगर पीस ऑफ माइंड आता है तो इंसान प्लेजर की तरफ जाता है। इंसान की जबिलत के अंदर, नेचर के अंदर ये चीज शामिल है कि वो प्लेजर, मजे की तरफ जाता है। वो हर चीज की तरफ जाता है, उस चीज की तरफ जाता है जिसमें मजा हो। वो फायदा नुकसान बाद में देखता है, वो पहले उसका मजा जो है वो उसके आगे आता है। जैसे मिसाल के तौर पर अगर आप खाने में आ जाएं तो कुछ चीजें ऐसी हैं जो हेल्दी फूड आपके लिए बेनिफिशियल है, अच्छे हैं, लेकिन उसको छोड़ के आप मजे की खातिर वो जंक फूड और फास्ट फूड और चीजों की तरफ जाते हैं जिसमें मजा आता है। इसी तरह से आपके लिए 2 ऑप्शंस हैं, आपने सेमिनार अटेंड करना है, दूसरी तरफ कंसर्ट है, मूवी है। सेमिनार में आपको फायदा हो सकता है लेकिन आप उसको छोड़ के उस तरफ जाएंगे जहां मजा है। रात को बैठ के आप पढ़ सकते हैं, असाइनमेंट बना सकते हैं जिससे आपको फायदा हो सकता है, लेकिन उसके बजाय चैट, म्यूजिक और उन चीजों की तरफ जाएंगे, फन की तरफ जाएंगे जिसमें मजा है। घर वालों को छोड़ के आप दोस्तों की तरफ जाएंगे क्योंकि घर वालों आपको सीधे रास्ते पे सही तरफ गाइड करेंगे, लेकिन आप उसकी तरफ जाएंगे जो आपको प्लेजर दे सके, मजा दे सके। तो ये पहला जो है कि इंसान प्लेजर की तलाश में है, इंसान मजे की तलाश में है। और मजा जो होता है, याद रखिएगा, हर नेगेटिव चीज आपको मजा देती है, लेकिन जो आपसे कीमत लेती है, जो आपसे छीन लेती है, वो बहुत बड़ी चीज है, वो है पीस ऑफ माइंड, सुकून। इंसान सुकून की तलाश में है। हम सब कुछ सुकून के लिए कर रहे होते हैं, लेकिन हम इबादत कर रहे हैं सुकून के लिए, हम मेहनत कर रहे हैं सुकून के लिए, पैसा कमा रहे हैं सुकून के लिए, गाड़ियां कोठियां ले रहे हैं सुकून के लिए, लेकिन ये जो प्लेजर है, जो गलत किस्म का प्लेजर है, ये जो हम गलत तरीके से हासिल करते हैं, वो आपको वक्ती तौर पर प्लेजर जरूर दे देगा लेकिन आपका सुकून छीन लेगा। लिहाजा पहली चीज ये है कि हमने उस कोई भी काम करने से पहले देखना है कि इसमें अल्टीमेटली पीस ऑफ माइंड है कि नहीं। जिस चीज के अंदर सुकून है वो करनी है और जिस चीज के अंदर सुकून नहीं है वो नहीं करनी। कैसे हम बचेंगे इससे, ये तो फार्मूले में मैं आपको एंड पे सिखाऊंगा। अब याद रखिएगा कि आपने अपने आप सही रास्ते पे हैं, गलत रास्ते के ऊपर हैं, इसको आप देखना चाहते हैं तो इसका पैरामीटर भी यही है कि आपको कोई काम करके सुकून महसूस हो रहा है, आप सही रास्ते पे हैं। आपको कोई काम करके सुकून छिन गया है, आप गलत रास्ते के ऊपर हैं। पहली बात। दूसरी बात, टेम्परेरी वर्सेस परमानेंट, यानी आरजी और जो मुस्तकिल। इंसान हमेशा आरजी चीजों के पीछे जाता है, वक्ती चीजों को देखता है। वो कहता है यार बस इस वक्त मुझे जरूरत है, इस वक्त मेरा मसला हल हो जाए रिश्वत से, इससे, इस वक्त मुझे ये जरूरत है, इस वक्त वो खुशी मिल जाए, सुकून मिल जाए, प्लेजर मिल जाए, बात की बाद में देखेंगे। तो जो लोग टेम्परेरी चीजों के ऊपर फोकस करते हैं, तो जो परमानेंट को छोड़ देते हैं, वो वक्ती तौर पे थोड़े से फायदे की खातिर अपना फ्यूचर, अपना सुकून, अपनी आखिरत सब बर्बाद कर देते हैं। जिन्होंने वक्ती कुर्बानियां दी, उस प्लेजर में, एंजॉयमेंट में नहीं गए, वो कामयाब हो गए, अच्छे सेट हो गए, दुनिया के अंदर कामयाब हो गए। तो इसलिए जो लोग आखिरत की फिक्र करते हैं, जिनके सामने आखिरत है, कब्र है, उसको जहन में रख के कोई भी काम करते हैं, वो इसीलिए बुराई नहीं करते। हालांकि उनका भी दिल चाहता है, एंजॉयमेंट सब कुछ उनका भी दिल चाहता है, लेकिन क्योंकि वो
لوگ دیکھتے ہیں کہ وہاں پہ یہ چیز مجھے نقصان پہنچائے گی. تو اس لیے عارضی طور پر چیزوں کو دیکھنے والے، شارٹ کٹ کی طرف جانے والے ہمیشہ نقصان اٹھاتے ہیں چھوٹے سے فائدے کی خاطر، چھوٹی سی بینیفٹ کی خاطر. وہ گناہ بھی کرتے ہیں، وہ حرام بھی کماتے ہیں، وہ ہر غلط کام کر جاتے ہیں، اور وہ وقت آج کا دن گزارنے کے لیے اپنی ساری زندگی برباد کر دیتے ہیں. تو اس لیے آپ نے کیا کرنا ہے کہ ہمیشہ کام کرنے سے پہلے دیکھنا ہے کہ اگر یہ وقتی فائدہ ہے اور اس سے پرماننٹ لاس ہے تو ایسا کام ہرگز 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 نہ کریں، بلکہ وہ وقتی تکلیف اٹھا لیں اور اپنا فیوچر اور آخرت بنا لیں. کیونکہ آپ دیکھیں کہ وقتی آپ اپنے آپ کو تکلیف سے بچا رہے ہیں، تو کیا یہ سودا ٹھیک ہے کہ وقتی تو بچا لیا لیکن ہمیشہ کے لیے عذاب میں ڈال دیا؟ تو کیا یہ بہتر نہیں تھا کہ وقتی تھوڑی سی تکلیف کاٹ لیتے اور ہمیشہ کی تکلیف سے بچ جاتے؟ تو یہ دوسرا اصول ہے. تیسری چیز یاد رکھیے گا، نیگیٹیوٹی ورسز پوزیٹیوٹی. یعنی انسان جب نیگیٹو چیزوں کی طرف جاتا ہے، رجحان اس طرف جاتا ہے، تو وہ پازیٹیو چیزوں کو کھو دیتا ہے، اور اس کے اثرات الٹیمیٹلی وہ ساری ٹینشنیں، پریشانیاں، ناکامیاں، گناہ جو میں نے آپ کو گن دیے ہیں، ہمارے اندر جتنی نیگیٹو چیزیں آتی ہیں، حرص ہے، لالچ ہے، ایگو ہے، نیگیٹو فیلنگز ہے، نیگیٹو ایموشنز ہیں، یہ ناشکری ہے، یہ ساری ہمیں حسد ہے، یہ ساری بیماریاں ہیں، تکلیفیں، بیج ہیں، بڑے درخت بن کے ہمارے اندر آگ لگا دیتی ہیں، ہمیں تباہ کر دیتی ہیں، ہمارے ریلیشن کو تباہ کر دیتی ہیں. اس کی نسبت جو پوزیٹیوٹی ہے، پوزیٹیوٹی کیا ہے کہ سیلفشنس ختم ہو جاتی ہے. آپ دوسروں کا سوچتے ہیں، دوسروں کے لیے بینیفٹ سوچتے ہیں، دوسروں کا فائدہ سوچتے ہیں. یاد رکھیے گا، اگر سیلفش ہیں، اپنے مفاد کی خاطر دوسرے کو نقصان دے رہے ہیں، تو دوسرے کو نقصان نہیں دے رہے، الٹیمیٹلی وہ آپ کے لیے عذاب بن جائے گا. آپ ناکام بھی ہو جائیں گے، مینٹلی ڈسٹرب بھی ہو جائیں گے، ڈپریشن بھی آ جائے گا، وہ ساری پریشانیاں یہاں سے آ جائیں گی. اس کے بجائے پوری ہسٹری میں ان دو لوگوں کو دیکھیں جنہوں نے بانٹنا سیکھا، جو سیلف لیس ہو گئے، جنہوں نے دوسروں کا فائدہ سوچا، دوسروں کے بہتری کے لیے کیا، تو ان کو الٹیمیٹلی کیا بنا؟ وہ خود تختوں پہ بیٹھ گئے، شہنشاہ بن گئے، بادشاہ بن گئے، لیڈر بن گئے، پیسہ آ گیا، عزت آ گئی، لوگ آ گئے، ساتھ دینے والے آ گئے. کیونکہ جس نے آپ کو کامیاب بنانا تھا اس کے ساتھ نیگیٹو کر کے اسی کو آپ نے اپنا دشمن بنا لیا. اگر آپ صحیح سوچیں تو آپ اس کو فائدہ دے کے اس کو کامیاب بنائیں، وہ آپ کو کامیاب بنا دے گا. لہٰذا پوزیٹیوٹی یہ ہے کہ آپ ہر ایک کا فائدہ سوچیں، ہر ایک کا بھلا سوچیں. ہر وہ چیز جس میں کسی کا تھوڑا سا بھی نقصان آ رہا ہے، آپ اس کو چھوڑ دیں، آپ اس سے ہٹ جائیں، کیونکہ الٹیمیٹلی یہ آپ کا نقصان ہے. تو یہ تین باتیں ہو گئی. اور اس کے بعد جو ہے جو چوتھا ہمارا جو پوائنٹ ہے کہ آپ جو ہے وہ بیسیکلی ایک لوجک ہوتی ہے اور ایک ایموشنز ہوتے ہیں، ایموشنز ورسز لوجک. یعنی ایک جذبات سے کام لیتے ہیں اور ایک عقل سے. جو لوگ جذبات سے کام لیتے ہیں تو وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ ہمیشہ نقصان میں جاتے ہیں. جذبات آپ کو بہت غلط چیزیں بھی کرواتے ہیں، جذبات آپ کو حیوانیت کے اوپر بھی ابھارتے ہیں، جذبات آپ کو دوسروں کو نقصان اٹھانے کے اوپر بھی ابھارتے ہیں. لیکن عقل دیکھتی ہے کہ الٹیمیٹلی آپ کا اس میں فائدہ ہے یا نقصان ہے. تو جو جذبات کے قابو میں ہیں وہ ہمیشہ غلط فیصلے کریں گے، جو جذبات کے قابو میں ہیں وہ برائی، گناہ، سب کچھ کریں گے. اور جو لوجیکلی سوچتے ہیں، عقل کا استعمال کرتے ہیں، وہ یہاں پہ کامیاب ہوتے ہیں. اب یہ جو چار باتیں میں نے آپ کو بتائی ہیں، میں سمجھاتا ہوں آپ کو کہ کیوں. جو ایک طرف والی سائڈ تھی، پہلی والی، وہ ساری نیگیٹو، وہ نقصان پہنچانے والی ہیں، اور جو دوسری لائن میں چیزیں ہیں آپ چارٹ پہ دیکھیں گے، یہ ساری آپ کو فائدہ پہنچانے والی چیزیں ہیں. پھر ہم فائدے کو چھوڑ کے نقصان کی طرف کیوں جاتے ہیں؟ وجہ پہلے بتا دیا، پلیجر، وقتی کامیابی، اور نیگیٹیوٹی اور یہ ایموشنز، اس لیے کہ بائی ڈیفالٹ ہم فیلئر کی طرف جاتے ہیں. کیوں؟ کہ وہ آسان ہے. انسان بائی ڈیفالٹ آسانی کی طرف جاتا ہے. تو ناکام ہونا آسان ہے، مطلب کہ کام کرنے کے لیے آپ کو محنت کرنی پڑے گی، آپ کو اپنے نفس کے اگینسٹ جانا پڑے گا. تو اس لیے آپ اس کے اگینسٹ نہیں جاتے اور آسانی سے آپ ایک چڑھائی کے اوپر گاڑی جا رہی ہے، رک گئی ہے، تو اب آپ دیکھیں کہ وہ اگر رک گئی ہے تو آگے لے جانے کے لیے اس کو بڑی تگ و دو کرنی پڑے گی، پاور لگانی پڑے گی صحیح راستے پہ. لیکن پیچھے وہ خود بخود آ جائے گی کیونکہ وہ ڈھلوان ہے، وہ آسان ہے. تو جو چیز آسان ہوتی ہے اس طرف ہم خود بخود چلے جاتے ہیں. تو کامیابی آسان نہیں ہوتی، صحیح راستہ آسان نہیں ہوتا، اس پہ اپنے آپ کو چلانا پڑتا ہے، محنت کر کے اپنے آپ کو اس طرف لے جانا پڑتا ہے. اب یہ سارا کیسے ہوگا؟ اب دو پوائنٹ بڑے امپورٹنٹ سمجھ لیں، انشاءاللہ یہ سارے مسائل کا حل آپ کو مل جائے گا. پہلا پوائنٹ، جسٹس، انصاف. یہ لفظ یاد کر لیں. حضرت علی کا قول ہے کہ جب ہم کسی چیز کو اس کی جگہ، اس کی لیول، اس کی اوقات سے ہٹا دیتے ہیں تو سارے مسائل پیدا ہوتے ہیں. تو ہر چیز کو اس کے لیول پہ رکھیں تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہوتا.
آپ کسی کی بہت زیادہ بڑھا دیتے ہیں، کسی کی آپ انسلٹ کر دیتے ہیں، سارے فرقے لڑائیاں یہاں سے شروع ہوتی ہیں۔ اسی طرح آپ کسی کو فیور دے دیتے ہیں جس کا وہ ڈیزرو نہیں کرتا، آپ اس کو وہ عہدہ دے دیتے ہیں، اور جس کو وہ ڈیزرو نہیں کرتا جب اس کو وہ ملے گا تو وہ سب کے ساتھ وہ کرے گا جس کے وہ ڈیزرو نہیں کرتے، اور الٹیمیٹلی ایک آپ نے ایسا بیج لگا دیا۔ اسی طرح جو ڈیزرو کرتا تھا آپ نے اس کے ساتھ غلط کیا، اس کو وہ چیز نہیں دی۔ تو جو جتنی عزت، جو جتنی چیز ڈیزرو کرتا ہے اس کو وہ دیں، آپ جس چیز کو ڈیزرو کرتے ہیں وہ کریں۔ جہاں ایموشن ورسز لوجک ہے تو لوجک ڈیزرو کرتی ہے، لوجک کو دیں۔ ٹیمپریری ورسز پرماننٹ ہے تو پرماننٹ کو آپ دیں۔ جو ہے پیس جو ہے پلیجر کے مقابلے میں ہے تو پیس کو آپ جگہ دیں۔ تو انصاف کریں کہ یہ چیز یہاں فٹ کر ہوتی ہے اور یہ چیز مجھے بینیفٹ دے گی، تو یہ کام کرنے سے آپ کو فائدہ ہوگا۔ اس کے بعد آ جائیں جی فارمولے کی طرف۔ اب یہ سارے مسئلے آپ کے جذبات سے ریلیونٹ ہیں۔ ہمارے جذبات ہمیں ان طرف لے کے جاتے ہیں کیونکہ ہمیں جذبات کے اوپر قابو نہیں ہے، اور جب جذبات کے اوپر قابو نہیں ہے تو جذبات ڈرائیونگ فورس ہے، اور وہ ہمیشہ ہمیں آسانی کی طرف، برائی کی طرف، ناکامی کی طرف، وہ ساری چیزوں کی طرف لے کر جائے گا جو پہلی لسٹ میں نے آپ کو بتائی ہے۔ اب سب سے بڑی کامیابی انسان کی سب سے بڑی کامیابی کیا ہے؟ وہ اپنے جذبات کو قابو کر لے، وہ اپنے ایموشنز کو قابو کر لے۔ اب میں آپ کو بتاتا ہوں وہ کیسے ہوں گے۔ اس کے لیے چھوٹا سا فارمولا، پہلا تو آپ نے یہ کام کرنا ہے کہ یہ چارٹ آپ کو جو نظر آ رہا ہے، روزانہ کوئی بھی کام کریں تو شام کو آپ ٹک مارک کریں یا کام شروع کرنے سے پہلے کریں کہ ان میں سے کیا تھا، کیا یہ پلیجر کے لیے تھا، پیس آف مائنڈ کے لیے تھا، کیا یہ ٹیمپریری کے لیے تھا، کیا یہ پرماننٹ کے لیے تھا، کیا یہ ایموشنل ڈیسیژن تھا یا یہ جو ہے وہ لاجیکل تھا۔ ٹھیک ہے، تو اس طرح سے آپ ایک تو یہ چیک لسٹ بنائیں اور 30 دن تک آپ اس کو چیک کریں، آپ کو فرق سمجھ آ جائے گا اور اپنی زندگی میں تبدیلی نظر آ جائے گی۔ دوسرا فارمولا آپ نے یہ کرنا ہے کہ جو آپ کا نفس چاہتا ہے، جو آپ کی ایموشن چاہتے ہیں، اس کے اگینسٹ جانے کا فن سیکھ لیں، آپ کی دنیا بدل جائے گی۔ ڈرائیونگ فورس پہ آپ ہوں گے، جو آپ کرنا چاہیں کر سکتے ہیں۔ کیسے ہوگا؟ اس کے لیے ہمیشہ یاد رکھیے گا کہ یہ نہیں دیکھنا کہ آپ چاہتے کیا ہیں، اپنی چاہت کو صحیح پہ قربان کرو اور آپ کو آپ کی چاہت سے کئی گنا زیادہ ملے گا۔ صحیح ورسز چاہت، رائٹ ورسز ڈیزائر۔ آپ نے آج سے یہ دیکھنا ہے کہ وہ میری ڈیزائر ہے یا رائٹ ہے۔ اس کو کرنا کیسے ہے کہ آپ روزانہ 3 کام چھوٹے چھوٹے کرنے ہیں آپ نے اور نوٹ کرنے ہیں۔ مثال 3 کام ایسے کرنے ہیں کہ جو آپ کے جذبات چاہ رہے تھے، آپ کی ایموشن چاہ رہے تھے، آپ نے نہیں کیا، اس کے اگینسٹ کیا۔ آپ کو دل کر رہا تھا کہ میں چائے پیوں، اس وقت آپ نے پانی پی لیا، نہیں پی۔ آپ کو دل کر رہا تھا میں ٹھنڈا ٹھنڈا پانی پیوں، آپ نے اس وقت گرم پانی پی لیا۔ آپ کو دل کر رہا تھا گرمی ہے اے سی میں بیٹھوں، آپ فین کے نیچے جا کے بیٹھ گئے۔ آپ کو دل کر رہا تھا اس وقت میں مووی دیکھوں، آپ نے اٹھ کے اسائنمنٹ بنا دی۔ تو آپ نے روزانہ 3 کام ایسے کرنے ہیں جو آپ کے ڈیزائر کے اگینسٹ ہوں، روزانہ ایسے کرنے ہیں۔ اس سے کرتے کرتے آپ پاورفل ہوتے جائیں گے اور آپ کے ہمیشہ جذبات مضبوط تب ہوتے ہیں جب آپ ان کی ماننا شروع کرتے ہیں۔ وہ کہتا ہے یہ گناہ کرو، وہ کرو، لگ جاتے ہیں اور وہ آگے سے آگے، اس کا اینڈ ہی کوئی نہیں ہے۔ ساری دنیا کے گناہ کر لے پھر بھی اینڈ نہیں ہے، اور ہرس بڑھتا جائے گا۔ اس لیے ابھی واپس آ جائیں اور یہ کام شروع کر دیں، یہ ایکٹیویٹی کریں، 1 مہینہ کریں، آپ کو ٹوٹلی اپنے اندر چینج نظر آ جائے گا۔ اور یہ جو پیرامیٹرز میں نے بتائے، یہ کوئی بھی شخص اپنی زندگی کو بدلنے کے لیے ان کو استعمال کر سکتا ہے۔ تو ضرور اس کے اوپر اپنا فیڈ بیک دیں، کمنٹس دیں، دوسروں کے ساتھ میکسیمم شیئر کریں اور چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور دوسرے لوگوں تک یہ چیزیں پہنچانے میں ہماری مدد کریں۔ آپ سب کا بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔